نائجل فراج کے خلاف گھیرا شدید تنگ ہو چکا ہے۔ 5 ملین پاؤنڈ گفٹ کا معاملہ ابھی دبا نہیں تھا کہ دو مزید اور معاملات سامنے آ گئے ہیں۔ نائجل فراج اس وقت شدید تنقید کا شکار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ایشو بنا ہوا ہے نائجل فراج کے خلاف۔ وزیر اعظم بننا ہے، میرے چونے مونے نے وزیر اعظم اس کو بنانا ہے، یعنی خواہش تو یہی ہے اس کی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، لیکن جو معاملات ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ کچھ اور ہی اشارے دے رہے ہیں، اور کافی جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے کافی تنقید کے اشارے مل رہے ہیں، کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں۔ پہلے تو وہ بڑی لائم لائٹ میں تھے نا، نیچے نیچے ایک آدھ سیٹ تھی، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا، اور ایسے ایسے بلنڈر کر رہے ہیں بھائی صاحب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حالیہ 2-4 دنوں میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں، اور آپ یو کے کی کوئی نیوز ایجنسی یا نیوز پیپر یا ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھ لیں، آج کل وہ ڈسکس ہی ان کی 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ میں یہ 2 نمبریوں کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ ایسے ایسے بلنڈر چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ بھائی صاحب کہتے ہیں جی کہ میری جو میں نے 5 ملین پاؤنڈ گفٹ لیا تھا، وہ گفٹ جو ہے مجھے ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جی کسی بلینر نے دیا تھا اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بیسیکلی مجھے جو بریگزٹ کی میں نے 27 سال کیمپین کی ہے، مجھے اس کے سلسلے میں ملا ہے۔ لیکن ابھی جو حالیہ ان پر جب وہ پارلیمنٹ نے شروع کی تحقیقات، تو یہ بات سامنے آئی کہ جناب بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ 5 ملین جو ملا وہ ڈسکلوز کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے اس کی تحقیقات بے شک آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ضروری نہیں تھا۔ جو 1.4 ملین کے انہوں نے گھر خریدا، وہ بھی کیس الگ سے کھلا، اور وہ اس گفٹ کے بعد ملا تھا۔ ابھی جو بالکل تازہ سامنے آئی ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے میرا جو فون ہے وہ ہیک کر لیا تھا رشینز نے، یعنی رشین ہیکرز جو ہیں انہوں نے ہیک کر لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے میرے فون سے میری ای میل اور اس طرح کا ڈیٹا جو ہے نکال کر یہ میڈیا کو دیا۔ یہ 5 ملین والا جو معاملہ ہے یہ ان ہیکرز کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ سو یہ بہت بڑا، اچھا بیسیکلی انہوں نے ہمدردی لینے کی کوشش کی ہے عوام کی، چونکہ اب ان کے اوپر ظاہر ہے کیس کھل گیا، اب وہ کیا کسی کو بتائیں کہ جی کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اب وہ لوگوں کی ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرا فون ہیک کر لیا ہوگا، وہ بھی رشینز نے، یعنی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، وہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا ان کا نام لے کے۔ اچھا، پولیس نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارا ہیک ہو گیا فون، تو لاؤ پھر فون دو ہمیں، ہم اس کا فرانزک کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا 2 نمبریاں کی ہیں ہیکرز۔ ظاہر ہے ان کے خلاف پھر اچھا خاصا کیس بنے گا، رشینز کا جب نام لے رہے ہیں تو ان کے خلاف کیس تو بنے گا نا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فون دیں، ہم چیک کر لیتے ہیں، آپ ہمیں فون دے دیں۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، فون رہنے دو، بیٹھی پاؤ دفعہ کرو، وہ ہے ہی چول ہے۔ مطلب آگے میری ہنسی نکل جاتی ہے اس بندے کی باتیں سن کے، مجھے عجیب سا ہی ہے نا، کوئی کارٹون سا ہی فیل ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نا دفعہ کرو، فون کیا دینا ہے فرنجک کے لیے، وہ انہوں نے ہیک کر لیا ہوگا، تو بس بات گئی رات گئی، بس یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا انہوں نے ہے۔ اچھا، یہ ایک جو ہے پوری انہوں نے، اس کے بعد ایک اور معاملہ ان کے خلاف کھل گیا ہے جی۔ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف ایک CCJ یعنی کورٹ کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے 9,400 پاؤنڈ کسی کا دینا تھا۔ ظاہر ہے وہ پتہ نہیں اب وہ بجلی کا ہے، گیس کا ہے، کس چیز کا ہے، تقریباً 10,000 پاؤنڈ کی ان کے خلاف کورٹ کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ان کے خلاف CCJ وہ کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ ہوتی ہے، جو اچھا خاصا پھر کورٹ کی یعنی کہ عدالتی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، وہ آیا ہوا ہے، اور وہ ان کے نام پر آن لائن پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، جب میڈیا کی نظروں میں آیا وہ تو ان سے پوچھا گیا کہ ہاں جی بتائیں، تو کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ میں پتہ نہیں کس ایڈریس پہ انہوں نے بھیج دیا، میرے تو یہ پتہ ہی نہیں مجھے یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، ہم چیک کر رہے ہیں۔ ان کی جو میڈیا ٹیم ہے نائجل فراج کی، وہ کہتی ہے جی ہم چیک کر رہے ہیں، پر ہمیں پتہ نہیں یہ کیوں بھیج دیا انہوں نے۔ سو وہ چیک کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں بھیجا ہے۔ یعنی ایسی ایک بندہ 5 ملین پاؤنڈ گفٹ لے رہا ہے، اور ساتھ اس کے اوپر کسی کو 10,000 پاؤنڈ نہ دینے کے الزام میں کاؤنٹی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اور یہ ساری چیزیں میڈیا اس وقت ڈسپلے کر رہا ہے میڈیا، یعنی یہ نہیں کہ یہ باتیں چھپ گئی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، میڈیا ان باتوں کو ڈسپلے کر رہا ہے، آ رہی ہیں سامنے۔ اور ایسی چیزیں جب سامنے کسی سیاستدان کی آ جاتی ہیں نا، تو یہ بھول جائیں کہ وہ کبھی
वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठ सकता है। यहाँ की आवाम सक्के चाचे ताए को भी माफ़ नहीं करती है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का या ऐसा कोई केस खुल जाए, या आप छोड़ दें कि वो उसको भी माफ़ कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ की आवाम नहीं माफ़ करती। सो ये जनाब नाजिल फराज साहब की कुछ और चीज़ें सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करते हुए मुझे भी खुशी होती है। आप भी बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है आप सब लोग बच जाएंगे जिनको ILR ये सिटीजनशिप मिलने वाली है। उन्हें कहना इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ दे दो, ये मुझे कहेगा इनू फड़ के वापस भेजो, मेरी जो दी हुई है वो भी वापस करो, इनू भेजो। ये बड़ा बोलना सी मेरे खिलाफ। लेकिन अल्लाह मालिक है जी, कौन सा रोज़ी रिज़्क किसी ने देना है, लेकिन हक़ की आवाज़ या हक़ पे तो किसी के बोलना चाहिए ना। मेरे तो पहले ही बड़े ख़िलाफ़ लोग हो जाते जी, आप ILR के हक़ में इतना क्यों बोलते हैं, एक मसला ILR। भाई क्यों ना बोलूँ, मेरी इतनी आवाम जो मेरे वतन के लोग हैं वो पैसे दे के, करोड़ों रुपया दे के यहाँ आए, आज आके आप उनको कहें नहीं जी जाओ जी वापस, कोई नहीं देनी, बस हो गया, जो काम हमने लेना था ले लिया। क्यों भाई? उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, उन्होंने नहीं कमा के घर भेजना, और कौन सा मेरी जेब से देना है? मेहनत करनी है, कमाना और घर भेजना है, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई और सेटल, मैं अगर हो गया हूँ, कोई और हो जाएगा तो इसमें क्या बुराई? अल्लाह सबको सेटल करे, अल्लाह सबके हालात बेहतर करे। सो जनाब, भाई साहब की 2 नंबरियाँ आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको भी इस पे सुन के मुसरत महसूस हुई होगी। भाई को दें इजाज़त इसके साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़।